وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، پچھلے 3-4 ہفتوں سے جو ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں کافی ساری باتیں آ چکی ہے. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے خاندانی اختلافات اور اس کا حل، اس کا علاج، اس کے سلسلے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی رحمہ اللہ، مکی اور مدنی رحمہ اللہ کے سلسلے میں 2 باتیں ذکر کی تھی کہ صلہ رحمی کی سب سے بڑی آج رکاوٹ جو ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، وہ 2 چیزوں کی کمی ہے. اور وہ یہ ذکر کی تھی سب سے پہلے نمبر پر کہ انسان متکبر ہے، اس میں تواضع نہیں ہے. ایک انسان اگر متواضع بن جائے، یا اپنی تواضع کا مطلب کہ اپنے آپ کو جھکانا، آج سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے آپسی رنجش کو ختم کرنے میں، سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہ ہے، انسان یہ سوچتا ہے میں کیوں اس کے پاس جاؤں، وہ میرے پاس آئے. اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھے، اپنے نفس کو دبائیں، تب جا کے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے. تو یہ متکبرانہ جو اس انسان کے اندر جو تکبر بھرا ہوا ہے، جو متکبر بنا ہوا ہے، اس نے ان چیزوں سے اس کو روکا ہوا ہے. تو سب سے پہلی چیز ذکر کی تھی حاجی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ پہلی چیز اپنے اندر تواضع پر، اور یہ ساری چیزیں حدیث پاک سے ثابت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. پہلی چیز. اور دوسری ذکر کی تھی ایثار. ایثار جو ہے یہ خود غرضی کی ضد ہے. انسان اب خود غرض بنا ہوا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے تعلقات کو صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس بنیاد کو خود غرض بنا ہوا ہے کہ میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، جس کو چاہیے وہ میرے پاس آئے، جن کو ضرورت ہے وہ میرے پاس آئے. تو یہ خود غرضی کی بنیاد کے اوپر آپ کے تعلقات استوار نہیں ہو سکتے، درست نہیں ہو سکتے. اپنے تعلقات کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو ایثار سے کام لینا پڑے گا. قرآن کریم نے اسی لیے صحابہ کرام کی صفت ذکر کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مہمان آ گئے، تنگدست تھے سارے. یہ جب مہمان آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ عام طور پر یہ تھا کہ جو کچھ گھر میں ہوتا تھا پیش فرما دیتے تھے، یا پھر صحابہ ہوتے تھے کہتے تھے کہ بھائی جن کے پاس جو کچھ ہو اپنے گھر میں جتنی گنجائش ہے اپنے یہاں مہمانوں کو لے جائیں. کوئی ایک آدمی کو لے گیا، کوئی 2 کو لے گیا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نے بھی کھانا بنایا تھا بالکل، اور یہ اپنے گھر یہ مہمان کو لے کر پہنچ گئے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. بیوی نے کہا کہ گھر میں تو 2 آدمی کا کھانا ہے، یا بچوں کے ساتھ 3-4 لوگوں کا کھانا، اس سے زیادہ نہیں.
تو صحابی نے کہا ایسا کرنا، کھانا رکھ دو اور جب کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو جو چراغ ہے اس کو کسی بہانے سے بجھا دینا۔ یہ دیکھیں اللہ اکبر کیسے لوگ تھے۔ آج ہمارے پاس اتنا سارا کھانا موجود ہوتا ہے تو پھر بھی ہم جو ہے نا چھپا دیتے ہیں کہ اس کو کل کھاؤں گا، لیکن سامنے والا کوئی بھوکا اس کو نہیں کھلائیں گے۔ تو جب یہ مہمان آیا کھانا کھایا، ان کو تو پتہ بھی نہیں، انہوں نے اپنا عمل کر لیا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو خبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے کو یہ ادا اتنی پسند آئی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اِثار سے کام لیتے ہیں اس حال میں کہ یہ خود جو ہے اس کے مستحق تھے، وہ خود بھوکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا کھانا جو ہے دوسروں کو کھلا دیا۔ میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ صدقہ تو ہم سب دیتے ہیں، لیکن ضرورت اس سے زیادہ سب سے اعلیٰ صدقہ کیا ہے؟ آپ ضرورت مند ہو اور ضرورت ہونے کے بعد آپ اپنی ضرورت کو دوسرے کے اوپر پوری کر لیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کا حال دیکھیے دوستو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ اللہ کے یہاں آپ کی کوئی نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ آج گھر میں کوئی چیز پسند نہیں، ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں، مری ہوئی بکری اللہ کے گھر میں، پرانی چیزیں اللہ کے گھر میں، یہاں کئی مرتبہ لوگ لاتے ہیں قرآن وغیرہ پرانے پھٹے پورے کہتے ہیں امام صاحب یہ ہمارے گھر میں پڑے، اچھی چیز ہے بھائی، اللہ کے گھر میں اچھی چیزیں دو۔ تو وہ جو ہے صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملینر آدمی ہیں، ان کا مدینہ منورہ کے اندر مشہور باغ تھا بیرحا، بہت اعلیٰ درجے کا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول مجھے یہ باغ بہت زیادہ پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ اسی وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ تم یہ باغ تو خرچ کرتے ہو، اس کو صدقہ کر سکتے ہو، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو۔ انہوں نے اپنا چچا زاد بھائیوں کو بلایا، فرمایا چچا زاد بھائی یہ باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کو دو، تو مجھے لگا کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں، یہ باغ میں نے آپ کو اللہ کے لیے جو ہے دے دیا۔ یعنی اس طرف بات ہوتی تھی، یہاں قرآن نازل ہوتا تھا، یہاں رسول اللہ کا ارشاد ہوتا تھا، اور اس طرف وہ کام ہو جاتا تھا۔ یہ ہیں ان کی صلہ رحمی، یعنی ہر وقت۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا دوستوں کہ آج مسئلہ کیا ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر، یہ تو میں دوسروں کی باہر کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ گھروں کے اندر قرآن کریم کی جو آیت نازل کی، جو ذکر کیا حضرات کے سامنے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ روزانہ ہم اپنے گھر میں اللہ کی لعنتیں لے رہے ہیں، روزانہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تمہارا کیا خیال ہے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ گے، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن کریم نے رشتوں کو توڑنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں سے تعبیر کیا ہے۔ فساد پھیلانے والے صرف یہ قتل کرنے والے نہیں ہیں، صرف ڈاکہ زنی کرنے والے، گھروں کے اندر جو معاملات کو خراب کرتے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں کرتے، یہ بھی زمین میں فسادی ہے، یہ بھی زمین میں فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر تم پھر جاؤ گے اور تم زمین میں فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم آپس کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرو گے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، سورہ محمد اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں۔ جہاں قرآن کریم کے اندر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو لعنت کرنے سے منع کیا، لیکن جو معاملہ ایسا کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ،
فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان کے گھر میں اترتی ہے، ان لوگوں پر اترتی ہے۔ گھر کے اندر والد صاحب کا ایک چاچا کے ساتھ، امی کا اپنی جو ہے خالہ کے ساتھ یا بہن کے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو آج آپ سب جانتے ہیں، ہمارے گھروں سب کا یہ ماحول ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک آدمی کا قطع تعلق ہے، ہم سارے گھر والوں نے ان کے ساتھ رشتہ توڑا ہوا ہے، سارے گھر والوں نے۔ صحیح یا نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک آدمی کا کسی کے ساتھ مسئلہ خراب ہے، پورے گھر نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ ایک دوسرے خاندان دور کے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہے تو یہاں سارے بھائیوں نے، ساری بہنوں نے، سارے گھرانوں نے، پورے گھرانے نے جو ہے اس کے ساتھ رشتہ توڑا ہوا ہے، اور سارے کے سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں اپنے گھر میں اتار رہے ہیں۔ مجھے بتلائیں دوستو، کیا تم لوگوں کی آج جو ہے یہ تم لوگوں کا خاندان بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ تم لوگوں کا سر بڑا ہے یا تم لوگوں کی جو ہے برادری بڑی ہے یا اللہ کا حکم بڑا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، آگے اللہ فرماتے ہیں فصمہم، یہ لوگ بہرے ہیں، واعمی ابصارہم، یہ اندھے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہروں اور اندھوں سے تعبیر کیا، اور روزانہ رسول اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان پر اتر رہی ہیں۔ تو مجھے بتلائیں، آج فلاں عامل کے پاس، فلاں کے پاس ہم جا رہے ہیں، لیکن لعنتیں اللہ کی اتر رہی ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے عامل کو لے آؤ، بڑے سے بڑے شیخ کو اپنے گھر میں دعا کے لیے لے آؤ، وہ کام نہیں کرے گی جب تک کہ آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ اس لیے آج دوستو یہ عہد کریں، جس کے ساتھ بھی مقاطعہ ہے یعنی قطع تعلق ہے، فون کوئی ضروری نہیں ہے، آپ یا تو مل سکتے ہیں ملاقات کریں، ملاقات نہیں کر سکتے ایک فون کر لیں، فون نہیں کر سکتے ہیں تو ایک میسج کریں، آپ اپنی طرف سے معاملہ صاف کریں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جیسے حدیث پاک کے اندر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پچھلے ہفتے روایت عبداللہ بن سلام کی ذکر کی، یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ۔ آپ نے اپنے جو آپ کا دشمن ہے، جس اعتبار سے بھی دشمنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ دشمنی آپ نے کی ہے یا اس نے کی ہے، آپ نے اس کو السلام علیکم کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ آدمی تکبر سے بری ہے۔ آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، تکبر سے انسان بری ہے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں بڑا ہوں، میں کیوں چھوٹوں کو سلام کروں؟ یہ ہے قیامت کی ایک نشانی میں، یہ ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ جاننے والوں کو سلام کریں گے، جو جانتے نہیں ہوں گے ان کو سلام نہیں کریں گے، ایک نشانی ہے۔ آج یہ حل ہو گیا ہے کہ جو جاننے والے ہیں ان کو سلام بھی کریں گے، معانقہ بھی کریں گے، اور جو نہیں جانتے ان کو 2 انگلی کا سلام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، اپنے معاملات کو اور یہ اپنے جو رشتہ داروں کے اندر جو قطع تعلق کی پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کریں۔ اور ایک بات اور اس کے ساتھ، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے قباء بھی آج وقت تو پوری بستی ہے، اس زمانے میں مسجد نبوی کا علاقہ الگ تھا، مدینہ وہ تھا، قباء کی بستی الگ تھی، الگ الگ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہاں جو ہے کچھ 2 گروپوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، 2 خاندان والوں کے اندر یا 2 فرد کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت بلال کو حکم دیا کہ میں قباء جا رہا ہوں، مدینہ سے تقریباً 1 یا 2 مائل کے فاصلے پر ہے۔ آپ واکنگ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واکنگ تشریف لے گئے، چل کر تشریف لے گئے، تو حکم دیا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ابو بکر کو حکم دینا کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ چنانچہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور وہاں پر ان لوگوں کا، تو یہاں علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر 2 آدمیوں کے درمیان یا 2 خاندان کے درمیان، 2 قبیلوں، دو گھر والوں کے درمیان یہ مسئلہ ہے، تو عوام کو چاہیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر فلاں 2 آدمی کے درمیان جو ہے کوئی مسئلہ ہے، تو آپ یہ انتظار نہ کرو کہ مجھے جب بلائیں گے تب میں جاؤں گا۔ آپ بڑے ہیں یا آپ معاملے کو سمجھنے والے ہیں تو آپ جائیں، ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اور یہاں تک ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں جھوٹ کے سلسلے میں آتا ہے
کہ ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس کے کئی گنا دور اس سے دور چلا جاتا ہے یہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. لیکن فرمایا کہ دو آدمی کے درمیان صلح کرنے والا جھوٹا نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ دو آدمی کا آپس میں کوئی تعلقات صحیح نہیں ہے, آپ دوسرے کے پاس گئے, آپ نے کہہ دیا فلاں آدمی تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کی ہمیشہ میرے سامنے اچھی بات کرتا ہے, حالانکہ آپ کے سامنے کی نہیں, آپ نے جا کے جھوٹ بول دیا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ میں شامل نہیں ہوگا. اتنی بڑی بات. تو کریں ایسے کام, کریں ایسے کام نہ کریں جس سے آگ لگے, پیٹرول نہ ڈالیں. ایسے کام کریں کہ جس سے جو ہے آپ جو ہے جوڑنے والے بنے لوگوں کے درمیان. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معاملہ لکھتا ہے, جب آپ واپس آئے ہیں تو یہاں پر حضرت بلال نے جب نماز کا وقت ہو گیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ نماز شروع کر دیجیے. آپ نماز شروع کر چکے تھے. اب جب آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر جو ہے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے. اب صحابہ اس وقت ممکن ہے کہ پہلے تو اجازت بات چیت کرنے کی, نماز کے اندر بولنے کی بھی اجازت تھی. پہلے تو لوگ شراب کی حالت میں بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے. دھیرے دھیرے یہ حرمت آئی ہے اور دھیرے دھیرے چیزیں بند ہوئی ہے. پہلے شراب کی حرمت آئی, اس کے بعد جو ہے نماز کے اندر بولنے کی ممانعت آئی. اس کے بعد جو ہے یہاں اب جب آئے تھے اور صحابہ کو تو یہ پہلی دفعہ یہ مسئلہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول پیچھے کریں, ابو بکر آگے ہیں. اور نبی جب تک امت میں موجود ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے ہی ہوتا ہے. ایک ایم پی کے اندر بہت بڑے اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, نام نواب حضرت مولانا صدیق حسن خان کے اس طرح کچھ نام ہے. تو ان کے پاس کوئی عالم آیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک آدمی وہ جو ہے آگے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں. یعنی میں نے خواب دیکھا, تو خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آدمی آگے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں, یعنی وہ نماز پڑھا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جب تک نبی موجود ہوتا ہے نبی کے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے, اور جب واقعی میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے تھے, اس کی لاش آگے تھی, وہ آدمی پیچھے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے. تو بہرحال یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے, تو اب صحابہ کو پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اتنے مشغول ہے, اتنا خشوع اور خضوع, اور ساری دنیا جانتی ہے آپ کا خشوع اور خضوع, تو آپ جو ہے آپ کی توجہ بالکل نہیں ہے. اب صحابہ نے تالیاں بجانے شروع کر دی, تالیاں بجائی. بولنے کی معنی تھی, کیا کریں, تالیاں بجانی شروع کی. تو پہلی دفعہ جب تالیاں بجائی تو کوئی توجہ نہیں, پھر اور زور سے بجانا شروع کر دیا صحابہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا آنکھیں آگے پیچھے کر کے دیکھا, تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کر رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی نماز پوری کروائیں, لیکن آپ پیچھے آ گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو ہے سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا, اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں تھا. تو فرمایا کہ التصویق للنساء والتسبیح للرجال, کہ اگر نماز میں امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو اگر عورتیں ہیں پیچھے تو عورتوں کے لیے تالیاں بجانا ہے. وہ تالی اس طرح بجائے گی کہ یہ ہاتھ کو جو ہے ہتھیلی کو مارے گی, ایسے جیسے آج کل تالیاں بجاتے وہ نہیں, اس طرح. اور آگے فرمایا والتسبیح للرجال, اور مردوں کے لیے جو ہے تسبیح ہے کہ وہ کہیں سبحان اللہ الحمدللہ. وہ امام کو لقمہ نہ دے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ یا اللہ اکبر, تسبیح کا لفظ ہے. تکبیر جو ہے اللہ اکبر ہے, تسبیح جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ ہے. تو امام کی غلطی کے اوپر تسبیح یا تحمیل. تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا کہ ابوبکر آپ کو میں نے اشارہ کیا تھا آپ نماز آپ پڑھا لیں. فرمایا کہ اللہ کے رسول جو ہے ابوبکر کی کہاں مجال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو, اور ابوبکر کی یہ مجال کہ ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر کھڑا ہو, یہ ان کا احترام. بہرحال یہ تو وہ واقعے کے ضمن میں یہ بات آئی, اس کو میں نے ذکر کر دی. بات یہ چل رہی تھی دوستو کہ یہ جتنے معاملات ہیں قرآن کریم کی, میں نے جو ہے 3-4 جگہوں سے آیتیں پڑھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے وہ ذکر کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعت, سل من قطعت,
کہ جو آدمی تجھ سے توڑنے والا ہے تو اس سے جڑ جا. سل من قطعک، جو تجھ سے دور بھاگتا ہے تو اس کے قریب ہو جا. وعف عمن ظلمک، آگے فرمایا کہ معاف کرنے کی عادت ڈال دے، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور سیرت کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ مکہ المکرمہ سے آپ کو نکالا گیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، ساری چیزیں ہوئی. ابو سفیان، ابو لہب، 40 سال کی عمر تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ مکہ کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے. آپ امین کہتے تھے، اور جو ہے امین اور صدیق کے لقب سے آپ کو پکارا جاتا تھا کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں، ساری چیزیں. لیکن جیسے ہی آپ نے اناؤنس کیا اور اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ساری کی ساری برادری دشمن ہو گئی. اور اتنی دشمنی کہ آپ کو جو ہے مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ منورہ. اور اس کے بعد جب آئے فتح مکہ کے موقع پر تو آپ نے کیا فرمایا؟ انتم الطلقاء. ابو سفیان، اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، کسی پر کوئی پکڑ، اليوم جو ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے، آج سب کو میں معاف کراؤں. پھر آپ نے فرمایا جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو آدمی فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو آدمی اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے. یعنی عام معافی کا اعلان. وہی لوگ کہ جو لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا. اصل یہ ہے دوستو کہ انسان کے پاس طاقت ہو، اس کے بعد وہ معافی کا اعلان کرے، اس کے بعد جو ہے وہ احسان کا معاملہ کرے. یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہی نہیں، پھر کہے کہ بھائی جاؤ میں تجھے چھوڑتا ہوں، میں تجھے کیا کروں گا. تو یہ کون سی ایک شیر برہا ہو جائے، اس کے دانت نکل جائے اور کہا کہ میں جو ہے ابھی فقیر بن گیا ہوں، میں نے اسے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. انسان جو ہے انسان کے پاس طاقت ہو، پاور ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرے تو پھر وہ اللہ کے یہاں بھی مقبول ہوتا ہے. تو ذکر کر رہا تھا دوستو کہ دیکھیں یہ معاملے ایسے ہیں قطع تعلقی کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطعۃ، کہ جو انسان قطع تعلق کرتا ہے وہ جو ہے جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. فرمایا کہ اس حالت میں اگر اس کی موت آئی، اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ 3 دن تک فرشتے اس کو کہا، فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ انتظار کر لو یہ صلح کر لے، انتظار کر لو یہ صلح کر لے. اور ہر جو ہے منڈے اور تھرسڈے کو انسان کے اعمال جو آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، اس کے اعمال جو ہے آسمان پر نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ اسی بنیاد کے اوپر کہ وہ جو ہے اس نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا ہے. تو دوستو یہ ضروری ہے ہم اپنے گھروں کے احوال کو، یہ دوسری جتنی ساری چیزیں اختیار کرتے ہیں. دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. دنیا پیچھے جا رہی ہے، جیسے ہم 50 کے ہو گئے، ہم آدھی یا آدھی سے زیادہ زندگی ہم گزار چکے ہیں دوستو. اب جو گزر چکا ہے اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو آنے والا ہے اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونا ہے، وہ اما من خاف مقام ربی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. اگر اس دنیا میں اگر صرف دنیا کے پیچھے ہی لگنے کی وجہ سے ہم نے لوگوں سے تعلقات آج مسئلہ کیا ہے؟ تعلقات کیوں توڑے ہیں؟ آپسی رنجش کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو مال ہے، یا عہدہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ تکبر، جو اس کو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہی ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے، ہم کیوں ان کے پاس جائیں. یہی وجہ ہے، یہی وجہ اور کیا ہے. لیکن آپ کی نظر اگر آخرت کی طرف ہوگی، اس چیز کی طرف ہوگی جو باقی رہنے والی ہے، اس اللہ کی طرف ہوگی جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کر جو ہے ان مسائل کو حل کر لیا، تو انشاءاللہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہوگا. دوستو رشتہ داروں کے انشاءاللہ کسی اور موقع پر وہ دوسرے مسائل کے اوپر ذکر کریں گے. صرف اس وقت میں اس کہہ رہا ہوں کہ اگر آپس کے، اور خاص کر کے اس کے اندر سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے عورتوں کا ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتلاؤں، عورتوں چاہیں تو اس کے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم بنا سکتی ہے. یاد رکھیں، عورت ہی سے چیزیں شروع ہوتی ہے. عورت اگر چاہے تو وہ دنیا کے اندر اپنے شوہر جو ہے اپنے گھر کو بھی جنت بنا سکتی ہے، آخرت میں بھی اپنی جنت بنا سکتی ہے. کیونکہ عورت سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہے کہ بھائی تمہارے بھائی نے یہ کر دیا، تمہاری امی نے یہ کر دیا، تمہارے ڈیڈ نے یہ کر دیا. مسائل وہاں سے شروع ہو گئے
پھر جو ہے مرتے دم تک یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں. تو عورتوں کو چاہیے اپنے گھر کو جنت بنائیں اور ان چیزوں کے اندر اپنے شوہر کی مدد کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات پڑھے گئے ہیں وہ جو روایت ذکر کی اس کا ترجمہ کر دوں. سل من قطعت، جو آدمی توڑے تم اس سے جڑنے والے بن جاؤ. واعف عمن ظلمک، فرمایا کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے. اور واحسن الی من اساء الیک، آخری جملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تجھ سے برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ پیش کرو. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا اللہ کے رسول فلاں لوگ ہیں، رشتہ دار ہے، اچھے معاملات کرتا ہوں لیکن اس کے بعد بھی برائیاں کرتے ہیں، کیا کروں؟ فرمایا کہ تم یہ کام اپنا باقی رکھو، تم جب یہ کام کرتے ہو تو تم ان کے منہ کے اندر مٹی ڈال رہے ہو. کیا مطلب؟ اللہ وہاں محدثین نے لکھا ہے مٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے اچھائیاں کر کر کے جو ہے تم اپنی آخرت بنا رہے ہو اور یہ دنیا کے اندر بھی جہنم بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے. قطع رحمی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.